السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سامعین کرام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا کائنات میں آمد مسلمانوں کے لیے باعث مسرت اور خوشی کا باعث ہے۔ تو سامعین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس خوشی اور مسرت کا اظہار کس طرح کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرامین کے اوپر عمل پیرا ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس خوشی کا اظہار کیا۔ لیکن آج 12 ربیع الاول کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرامین کے اوپر عمل کر کے اپنی ساری کی ساری زندگی بسر کر دی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ جیسا ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لے کر کے آئے تھے ویسا ایمان لے کے آؤ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت، ایسی عقیدت اور محبت تھی جس کا ہماری محبت اور عقیدت سے موازنہ بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کیسی محبت تھی؟ صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے قطرات صحابہ کرام نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ صحابہ کرام ایسے نیچے ہاتھ کر لیتے تھے اور اسے اپنے ہاتھوں پہ مسل کے اپنے جسم کے اوپر مسل لیتے تھے۔ یہ ایسی عقیدت اور محبت تھی، ایسی محبت تھی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد سفر میں جا رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ایک جگہ پہ رکے، ایک جگہ پہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھے، بغیر قضاء حاجت کے اٹھے اور اپنی سواری پہ سوار ہو گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا عبداللہ بن عمر کیا ماجرا ہے؟ آپ کو قضاء حاجت نہیں تھی، آپ نے اس کے باوجود اترے ہیں، اس جگہ پہ بیٹھے ہیں، بغیر قضاء حاجت پہ کے اپنی سواری پہ چڑھ دوڑے ہیں۔ فرمایا میرے پیارے ساتھیوں، میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کی تھی، اس لیے میں اس جگہ سے گزر رہا تھا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو عادت تھی، آپ اس جگہ پہ بیٹھے تھے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ یعنی کہ عمل پیرا ہوا۔ ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ایسی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کے اوپر انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا جہان فانی سے رخصت ہو رہے ہیں تو وہ آج کا دن 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دن اس دنیا جہان فانی سے رخصت ہوئے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو روشن کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی مدینہ کو تاریک کیا۔ روشن کب کیا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے تو مدینہ روشن ہو گیا، منور تھا۔ اور تاریک کب ہوا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا جہان فانی سے رحلت فرما گئے۔ اور اسی طرح ماجی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کس طرح پریشان تھی۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت کے اندر بسر کر دیں، وہ صحابہ کرام کا عالم کیا تھا، ان کے کیا حالات تھے اس دن 12 ربیع الاول والے دن۔ ماجی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا جہان فانی سے رحلت فرما گئے، مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ماجی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ٹکا ہوا تھا، حتیٰ کہ ماں جی فرماتی ہیں جب کمرے کے اندر کدالے چلنے کی آواز آئی، یعنی کہ قبر کھودی جانے لگی، تو مجھے پھر یقین ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا جہان فانی کو الوداع کہہ گئے ہیں۔ اور اسی طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا عالم تھا، کیا ان کے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔
فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا یا انس اطابت انفسکم ان تحسو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الترابا، اے انس تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر مٹی ڈال کے آ گئے ہو۔ اور اسی طرح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس 12 ربیع الاول کے دن تو وہ غموں کے پہاڑ ٹوٹے تھے جن کو وہ ان الفاظ کے ساتھ بیان کرتی ہیں کہ میرے اوپر 12 ربیع الاول والے دن ایسے غم ٹوٹ پڑے ہیں، اگر یہ غم پہاڑوں کے اوپر ٹوٹ پڑتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ سامعین اور ناظرین کرام، ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خوش ہوئے، وہ خوشی نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر عمل پیرا ہو کر ہے، اور غمی جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غم زدہ تھے، پریشان تھے۔ تو سامعین کرام، اس دن ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہمارے دور جدید کے اندر یہ جو مروجہ جشن منایا جا رہا ہے، اس کی قرآن، احادیث، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین اعظام کسی سے بھی اس طرح کا جشن ثابت نہیں ہے، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی اپنی زندگی سے بھی اور ان کی کسی کتاب کے اندر اس طرح کا جشن ثابت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنا سنایا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔